نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہہ لے پھر تکبیر کرو۔ فَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع میں پہنچ جائے فَارْكَعُوا، پھر رکوع میں جایا کرو۔ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ کھڑے ہو کر امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لے پھر تم ربنا لک الحمد کہا۔ امام کی مقتدی کے ساتھ چار ممکنہ حالتیں ہو سکتی ہیں۔ مقتدی کی امام کے ساتھ چار ممکنہ حالتیں، ان چار حالتوں میں سے ایک جائز ہے اور باقی تین ناجائز اور منع، اور ان تین منع صورتوں پر عمل کیا جائے جان بوجھ کر پتہ ہونے کے بعد بھی خطرہ ہے کہ انسان کی نماز ضائع ہو جائے۔ صرف ایک صورت جائز ہے۔ پہلی صورت ممکنہ یہ ہے تقدیم، امام سے پہل کر پہلے رکوع میں پہلے سجدے میں سلام کہتے وقت امام سے پہلے سلام، یہ امام سے تقدیم ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہل کرتا ہے ممکن ہے اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے۔ یہ سزا دنیا کی ہے، آخرت کی سزا آخرت میں، دنیا کے اندر اس کا سر گدھے کا بنا۔ گدھے کا سر بنانے کے دو مفہوم، ایک تو حقیقتاً گدھے کا بنا دے، یہ بھی اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ علی قاری نے برکات کے اندر اور مبارک پور یہ تو خطرات کے اندر یہ واقعہ کہ لکھا بھی ہے کہ ایک آدمی کا سارا کی اس نے امام سے پہل کی، اللہ نے گدھے کا بنا دیا۔ اور یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ شکل و صورت تو رہے انسان کی لیکن عقل و شعور اس کا گدھے جیسا ہو۔ جانوروں میں سے سب سے غبی، بے وقوف اور احمق گدھا ہے۔ جو امام سے پہل کرے اللہ اس کا سر گدھے کا بنائے، اس سے دین سمجھنے کی صلاحیت سلب کر دیں۔ دین قرآن سنائے، بخاری کی روایات سنائے تو اس کو نہ سمجھے نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق، یہ بھی سر گدھے کا بنا۔ پہلی صورت ہوئی کہ امام سے پہل کرنا ایک بہت بڑا ہے۔ دوسری ہے امام سے تاخیر، امام سے بہت پیچھے۔ پیچھے کیسے؟ امام کسی اور رکن میں ہے، کسی اور رکن میں، امام کی مخالفت، یہ بھی ممنوع اور حرام۔ مثلا امام صاحب سجدے میں ہیں، تشہد میں ہیں، رکوع میں ہیں، بعد میں آدمی آیا، اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر رفع جان کر کے جو حالت امام کی وہ یہ بنائے۔ اللہ اکبر کے بغیر نماز میں داخل ہی نہیں ہے، یہ کہے گا تو نماز میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہاتھ بھی رفع جان بھی کر دیے، یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں داخل ہو گیا۔ اب جو حالت امام کی ہے وہی حالت بنائی۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر رکوع سجدے میں جائیں گے، یہ امام کی مخالفت ہے۔ امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، یہ قیام میں ہے، ہاتھ باندھنا یہ قیام ہے۔ اور بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجدے میں جائیں گے، یہ امام کی مخالفت ہے۔ نہ امام سے تقدیم نہ تاخیر مخالفت۔ تیسری صورت یہ بھی ممنوع اور ہم میں سے اکثر نمازی پکے نمازی کرتے جو میں نے ابھی دیکھی ہے، کیونکہ یہ جو سب آئے ہیں پھر نمازی ہے نا، بے نماز نہیں ہے لیکن ایک عادت بنی ہے، وہ ہے امام کی ساتھ ساتھ چلنا، امام کی موافقت۔ امام رکوع میں جا رہا ہے ساتھ مقتدی، امام صاحب اٹھا رہا ہے ساتھ مقتدی، امام سجدے میں جھک رہا ہے ساتھ مقتدی، اور سلام بھی بہت سارے لوگوں نے بالکل امام
امام کے ساتھ ہی پھیرا. دلیل جب امام نے دوسری طرف کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ پورا نکال پیچھے اللہ اکبر کے بعد ہے. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے امام سے پہلے السلام علیکم اسلام پھیرا. شیطان کوشش کرتا ہے اگر یہ جبرن آ ہی گیا ہے، پہلے تو اس کی کوشش تھی کہ آنے نہ دے بچے، آ گیا ہے میرے ہاتھ سے نکلا ہے، ایسا چکر تو اس کی ساری محنت پر پانی پھر دو. وہ کیا کہیں نہ کہیں امام سے تقدیم کرا گا، تاخیر کر کر ساتھ آ کے ساری ضائع کر امام کے ساتھ نہیں چل رہا. 3 صورتیں ہوگی، امام سے آگے چلنا یہ بھی منع، بہت پیچھے رہنا یہ بھی منع، امام کے ساتھ ساتھ چلنا یہ بھی منع. اب ایک صورت جائز ہے وہ امام کی پیروی. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا تاکہ اس کی اقتداء پیروی کرو. پیروی کسے کہتے ہیں؟ پیروی کہتے ہیں کہ پاؤں کے پیچھے پیچھے چلنا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابا جی جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ شرارتیں کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں رکھتا جائے گا، جہاں اس کا پاؤں کا نشان تھا وہاں. اس کو کہتے ہیں پیروی، پیچھے پیچھے پاؤں پر پاؤں چلنا. اگر آگے چلے گا پیروی نہیں ہے، دائیں بائیں چلے گا برابر میں پیروی نہیں ہے، پیروی پیچھے چلنا. امام کیا جائے فرض کی جائے تو اس کی پیروی کرو. وہ کیسے ہوگی؟ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب اللہ اکبر کہہ لے پھر تم تکبیر کرو. وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع میں پہنچ جائے فَارْكَعُوا، یہ فا جو نا فا اس کا معنی ہوتا ہے ترتیب. ترتیب کا تراخی، پہلے وہ کرے اس کے بعد نہیں کرے. جب امام رکوع میں پہنچ جائے پھر تم نے رکوع کرنا. وَإِذَا سَجَدَ، جب امام سجدے میں پہنچ جائے فَاسْجُدُوا، پھر تم سجدہ کرو. صحیح بخاری کی روایت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے پھر آپ جھکتے. رکوع کے بعد ہم کھڑے ہیں، آپ اللہ اکبر کر کے پیشانی زمین پر رکھ لیتے پھر آپ اپنی کمروں کو ٹیڑھا کرتے. یہ ہے پیروی کہ امام ایک رکن میں پہنچ جائے پھر جلدی اس میں پہنچنے کی کرے شروع ہو جائے. 4 ممکنہ صورتیں تھی مبتدی کی امام کے ساتھ، 3 اس کے لیے ممنوع ہے ناجائز ہے. صرف ایک صورت جائز اور پیچھے پیچھے چلنا. اس لیے پوری کوشش کیا کرو کہ امام کی پیروی کرنی ہے، نہ پہل کرنی نہ بہت پیچھے ہونا، پھر تو ساتھ ساتھ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم امام کی پیروی کریں، اس کا خلاف کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. نماز کی معمولی چیز نہیں ہے، نماز کے 2 منٹ کی عبادت نہیں، یہ چند حرکات و سکنات کا نام نہیں ہے. پورے دین اسلام کا خلاصہ نماز ہے. اس کو بڑی توجہ سے اسی لیے کرتے ہیں کہ 5 مرتبہ دی گئی ہے. روزہ سال بعد، سال میں ایک مہینہ، زکات سال میں وہ بھی 2 مرتبہ، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ وہ بھی مالدار پر. کلمہ تو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس کا تعلق دل سے پتہ ہی نہیں کہ دل میں کیسا لے دے کر رہے کہ ہمارے پاس ایک نماز جو شناختی علامت ہے، جو مسلمان ہونے کی شناخت اور علامت ہے، وہ ایک نماز ہے. اگر ہماری وہ شناخت ہی کمزور ہو، ڈھیلی ڈالی ہو، اس لیے جب اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ گئے گزرے دور میں افراتفری کے ہر ایک کو 24 گھنٹے دولت کی مال کی حرص ہے، ہم دکان چھوڑ کر گھر چھوڑ کر کام چھوڑ کر آئے ہیں اب ٹھیک طریقے سے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو وضو کرتے رنگ تبدیل ہو جاتا. اس سے پوچھا کہ اتنے بہادر اتنے جوان جنگوں کے شیر وضو کرتے وقت آپ کا رنگ بدلا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہی ہے، میں ڈر رہا کروں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ نماز اللہ کی امانت ہے، میں ٹھیک ادا کر سکوں گا یہ نہیں. اتنی بڑی امانت میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ڈر رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے ادا کر سکوں گا یہ نہیں. ہمیں بھی کبھی فکر ہوا ہے وضو کرتے گپے لگا رہے ہیں، جو جہاں کی گپوں میں وضو کرتے ہوئے یاد آتی ہے
وضو کر کے آگے ہیں تو ادھر کھڑے ہیں تو ادھر کھڑے ہیں، کوئی اس کو پس پس کر رہا ہے، اس کو باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بھی اللہ کے بندو اللہ کے دربار میں آئے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر آرام سکون سے بیٹھے ہیں، اذکار کریں۔ یہ پہلے نماز سے پہلے 2 رکعتیں 4 رکعتیں کیوں رکھی گئی ہیں، جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، تاکہ آگے والے جو فرض ادا کرتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں، دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے پوری اللہ کی ذات کے بندے۔ تو اگر ہم تکبیر ہونے تک گپے لگاتے رہیں، موبائل کو سے کھیلتے رہیں، کہ میسج دیکھا فلاں کیا، پورا دن میسج سنتے رہتے، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے کیا ہے، بعد جو نا سلام کرتے ہی سب سے پہلے موبائل کو اٹھا دیکھیں گے کہ شاید اللہ نے پیغام بھیجا کہ تیری نماز قبول ہوئی ہے نہیں۔ اللہ کی بات ہے، اس اذکار کرو۔ نبی سے کتنے مسنون اذکار آتے ہیں، نماز کے بعد آپ کتنے اذکار کرتے تھے، وہ نہیں ہے جلدی موبائل میں پتہ نہیں ایسے بار ہم پر شامت آئی ہے۔ اس لیے تجربے پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح اور ٹھیک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔